بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. ناظرین, کل طاہر القادری صاحب نے ایک جلسے سے خطاب کیا. اسے انہوں نے کہا کہ ہم احتجاجی ریلی جو ہے وہ کر رہے ہیں چیئرنگ کراس کے سامنے, جس کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے بھی دفعہ 44 کے تحت پابندی ہے کہ وہاں جلسہ نہیں ہو سکتا. حکومت نے کیا سوچ کے انہیں اس کی اجازت دی؟ اس سے پہلے عمران خان صاحب وہاں ریلی کر چکے ہیں. یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ کیوں ان کے ساتھ اتنی رعایت کی گئی؟ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ کیا طاہر القادری اور پنجاب حکومت کے درمیان کوئی خفیہ معاہدہ ہو چکا ہے, کوئی مکمکا ہو چکا ہے؟ یہ سوال ہیں جو پوچھے جا رہے ہیں. طاہر القادری صاحب اس خاص وقت پر کیوں تشریف لائے ہیں, اس کے بارے میں سوال ہے. کیا چاہتے ہیں وہ, اس کے بارے میں چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں. کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا, چاہے ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے تھا یا وہ پولیٹیکل کامنٹیٹر تھے, کہ یہ ہر سال اپنا صدقہ زکوٰۃ وغیرہ کی کلیکشن کے لیے آتے ہیں اور ایک عدد احتجاج کر کے اور واپس چلے جاتے ہیں, پھر سارا سال مڑ کے نہیں دیکھتے کہ ان نام نہاد مظلومین کا کیا ہوا یا ان متاثرین کا جن کے عزیزوں کی جان گئی تھی اس پورے سانے میں, ان کا کیا بنا, پورا سال نہیں پوچھتے ہیں. اور بہت سارے سوال ان کے ملک تشریف لانے سے لے کے ان کے جلسے کے خطاب تک لوگوں کے ذہن میں ہے, جس کا جواب ضرور چاہیے. اور اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے نزدیک ایک ہی یعنی شخص ایسا ہے جو اس کا برملا جواب دے سکتا ہے, جو پوری صورتحال سے واقف ہے, اینڈ دیٹ از ون اینڈ اونلی رانا ثناء اللہ صاحب. وہ میرے ساتھ اس اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے میں ایک بار پھر یہ یعنی تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں اپنے ابتدائیے میں, کہ اس وقت جب پہلے دھرنا دیا تھا انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ, اس وقت بھی امپائر کی انگلی اٹھنے کے تذکرے سے لے کے اور اس کے اختتام تک کبھی تھرڈ امپائر کی بات ہوئی, کبھی لوگوں نے کھل کے کہا کہ پوری اسٹیبلشمنٹ, اور ذرا اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑا سا اور کھل کے کہنے کی, تو فوج ان کے پیچھے ہے. کیا اب جس دفعہ وہ تشریف لائے ہیں اس وقت بھی صورتحال وہی ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت انہیں حاصل ہے؟ یہ سوال بھی لوگوں کے ذہن میں ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب بھی جو ہے وہ آپ تک ہم پہنچائیں. رام صاحب, گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو جیسا میں نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں, یہ خصوصی رعایت جو آپ نے ان کے ساتھ فرمائی ہے کہ ان کو جلسہ کرنے کی بھی اجازت دے دی, کھلا روٹ بھی دے دیا, کوئی کہیں رکاوٹ نہیں تھی, یہ کیا اس کو سمجھیں ہم؟ بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا اور ان کو وہاں پہ فول پروف سیکورٹی فراہم کی. تقریباً 2000 پولیس کے جوانوں نے جو ہے وہ جوانوں اور آفیسرز نے کل وہاں پہ تقریباً کم و بیش 16 گھنٹے 2 شفٹوں میں جو ہے وہ وہاں پہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دی. یہ درست ہے کہ وہاں پہ جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, یہ بھی درست ہے کہ وہاں پہ ہائی کورٹ کا ممانعت کا حکم ہے, یہ بھی درست ہے کہ وہاں کے تاجر اور تمام مارکیٹس کے لوگ جو ہیں وہ یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو جو ہے وہ برا بلا بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کو کیوں نہیں روکتے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ یہاں پہ قانوناً پابندی ہے, جب ان کو کہا گیا کہ یہاں پہ ہائی کورٹ کی طرف سے ممانعت کا حکم ہے, لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم اس کے باوجود کریں گے, تو پھر اس کے بعد پھر ان کو طاقت سے ہی روکا جا سکتا ہے. اگر پولیس کو یہ حکم دیا جاتا کہ جی آپ ان کو نہ دے, ان کو روک دے, تو کوئی روکنا مشکل نہیں ہے, یہ بالکل روکے جا سکتے تھے. لیکن اس کی ایک کاسٹ ہے, وہ کاسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پے کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ جو اب جس طرح سے اس کو کرب و بلا بنایا جا رہا ہے اور جس طرح سے کہانیاں یک طرفہ طور پہ جو ہے وہ بیان, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا. دیکھیں آپ, بات یہ ہے کہ کیا یہ پروو نہیں ہے کہ وہاں پہ بیریئرز لگے ہوئے تھے سڑک کے اوپر, اور کیا یہ ثابت نہیں ہے کہ پولیس ان بیریئرز کو ہٹانے کے لیے گئی؟ کیا یہ اگر یہ ثابت نہ ہو تو یہ ہمیں پوری قوم جو ہے یہ صبح جو ہے وہ ہمیں جو چاہے سزا دے دے کہ جب ان بیریئرز کو پولیس نے ہٹانے کی کوشش کی تو وہاں پہ آ کے ان کے کارکنوں نے حملہ کیا, اور اس تصادم کے نتیجے میں ایک گروپ پولیس افسروں اور جوانوں کا جو ایک سائٹ پہ کھڑا تھا, اس کے اوپر جب کوئی 100 سے زائد لوگ حملہ آور ہوئے ہیں, انہوں نے پینک میں آ کے یا اپنی حفاظت میں جو ہے انہوں نے فائرنگ کی ہے, اور غالب گمان یہی ہے کہ وہاں پہ لوگ زخمی ہوئے ہیں. اور یہ واقعہ جو ہے یہ 12:35 پہ ہوا ہے, اور اس سے پہلے جو ہے وہاں پہ پتھراؤ ہوتا رہا ہے 3 4 5 گھنٹے.
اب کوئی بندہ یہ بات نہیں کر رہا جی 6 گھنٹے گولی چلتی رہی جی، 12 گھنٹے گولی چلتی رہی جی، 12 گھنٹے جی حکومت جو ہے وہ کہاں پہ سوئی ہوئی تھی. اور پھر پراپیگنڈے کا انداز یہ ہے کہ یہ اتنا جھوٹ بولو اور اتنی بار بولو کہ لوگوں کو جو ہے وہ حقیقت بن کے جو ہے سمجھ آنے لگے. تو یہ ہے کہ یہ کاسٹ ہے، یہ کاسٹ جو ہے یہ گورنمنٹ پے کرنے کو تیار نہیں ہے. اور کس لیے تیار نہیں ہے کہ بعد میں پھر اس کو جو ہے کوئی جسٹیفائی نہیں کرتا، نہ میڈیا جسٹیفائی کرتا ہے، نہ سول سوسائٹی جسٹیفائی کرتی ہے. وہ یہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ بھئی سڑک پہ لگا ہوا بیریئر جو ہے اس کو گورنمنٹ برے اجازت دی بھی ہو تو اس کو ہٹانے کی جو ہے وہ اسی کے پاس ہے. اور اگر کسی نے روکنا ہے تو جائے، جا کے کمپلینٹ کرے، عدالت میں جائے. اس طرح سے مزاحمت نہیں ہو سکتی. میں یہاں سے ان چیزوں کا پھر یہاں سے آگے اس لیے نہیں جانے دوں گا، میں پولیس کا اسپوکس مین نہیں ہوں، لیکن پولیس بھی پاکستان کی پولیس ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ان کے ساتھ پہلے 6 گھنٹے میں ہوا، جو ان کے ساتھ کاموکی میں ہوا، جو ان کے ساتھ بھکر میں ہوا، جو ان کے ساتھ سیال سے پیچھے جو چوک ہے وہاں ہوا، گاڑیاں جلائی گئی، جو بیرا انٹرچینج ہے ہاں اس گاڑیوں کو آپ نے یہ ظلم نہیں کیا، ان کو ڈسون کر کے ان کے دفاع میں لگ گئے، دیکھیں ان کو جواب دینے لگ گئے، پولیس کی کسی نے بات ہی نہیں کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ گجرانوالہ جو ٹول پلازا ہے وہاں پہ ایک سب انسپیکٹر کو شہید نہیں کیا گیا، وہاں پہ گاڑیوں کو آگ نہیں لگائی گئی. بیرا انٹرچینج کے اوپر 28 گاڑیوں کو کروڑوں روپے کی مالیت کو ان کو آگ لگائی گئی، وہاں پہ 2 لوگوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا. اب ان کا قصاص کون دے گا؟ یعنی معاملہ یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور میڈیا جب آؤٹ آف پروپورشن ان کو کور کرتا ہے تو کیا کبھی کسی نے اس بات کو کہ گجرانوالہ میں بھی جو لوگ شہید ہوئے وہ بھی انسان تھے، بیرا میں جو شہید ہوئے وہ بھی آخر انسان تھے، جو ماڈل ٹاؤن کے واقعے میں جو پہلے وہ پتھراؤ وغیرہ ہوتا رہا اس میں 28 پولیس کے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، 2 کو بلٹ فائر لگے ہیں. اور یہ آپ ہاسپٹل کا ریکارڈ نکال لیں کہ پہلے کون گیا ہے وہاں پہ. یعنی اگر وائلنس کی بات یہ ہے کہ پہلے وہاں پہ جو ہے وہ کون گیا ہے، اگر پہلے پولیس کے لوگ زخمی ہو کے وہاں پہ پہنچے ہیں تو پھر ان کو بھی تو کسی نے کیا ہے نا، انہوں نے خود اپنے آپ کو جو ہے وہ زخمی تو نہیں کر لیا، یا بیرا میں پولیس والوں نے خودکشی تو نہیں کر لی. نہیں مگر رانا صاحب آپ لوگوں نے اس معاملے کو اٹھایا کیوں نہیں ہے؟ میرا سوال یہ ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس معاملے کو دیکھیں حکومت نے یا چلے گئے اپنی پولیس کو آپ نے لاوارث چھوڑ دیا. نہیں ایسا بالکل نہیں ہوا. دیکھیں ہم نے تمام کیسز کو جو ہے وہ ان کی ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوئی، ماڈل ٹاؤن کی بھی ہوئی، باقیوں کی بھی ہوئی، ان کی فری فیئر انویسٹیگیشن ہوئی، ان میں جو لوگ ملزم تھے وہ چلان ہوئے. ماڈل ٹاؤن کے واقعے میں پولیس کے 9 لوگ جو ہیں وہ چلان ہوئے، ان میں سے 5 جو ہیں وہ ابھی تک جیل میں ہیں. اس ماڈل ٹاؤن کے واقعے میں 42 لوگ جو ہیں وہ پیٹ کے ورکر جو ہیں جو سامنے پٹرول بم پھینک رہے ہیں، جو سامنے گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں، یہ باقاعدہ ویڈیوز ہیں صاحب، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ چلان کیا گیا. اب مقدمہ جو ہے عدالت میں ہے. اب اگر تو عدالت یہ فیصلہ کرے کہ ملک کے وزیر اعظم سے لے کے مجھ تک سب کے خلاف پرچہ درج کر دو، عدالت بڑی اچھی ہے، سسٹم بھی بڑا ٹھیک ہے، انصاف ہے. اور اگر عدالت جو ہے وہ کہے کہ جناب یہ ملزم جو ہیں یہ ملزم ہیں، یہ باقی جو آپ نے 139 لوگوں کو خواہ دھر لیا ہے ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو پھر جی سسٹم خراب ہے، انصاف مل نہیں رہا. جس جے آئی ٹی کا دعویٰ قادری صاحب کرتے ہیں جس میں کہا گیا کہ نہیں جی پنجاب حکومت اور چیف منسٹر ذمہ دار ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جے آئی ٹی جو بنتی ہے اس میں تمام ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں، وہ انویسٹیگیشن کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جی یہ لوگ گنہگار ہیں، یہ لوگ بے گناہ ہیں، یہ چلان ہے. عدالت اس کی پابند نہیں ہے. چلے بھلے جے آئی ٹی نے ہماری فیور کر دی اور انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو کچھ کو چلان کیا، کچھ کو نہیں چلان کیا، ان کی خواہشات پوری نہیں کی. فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے. یہاں روز پولیس جو ہے لوگوں کو چلان کر کے بھیجتی، عدالتیں بری نہیں کرتی. روز لوگوں کو بے گناہ کر کے بھیجتی، عدالت سزائیں نہیں دیتی. اب اس کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر انویسٹیگیشن پہ مدعی کو یقین نہیں ہے وہ استغاثہ کر دیتا ہے. انہوں نے کہا اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کی جج میں استغاثہ نہیں کیا. کیا اس استغاثے میں انہوں نے 139 لوگوں کو ملزم نہیں رکھا؟ کیا اس میں 36 گواہان کے بیان 13 تاریخ تک، یعنی اسی مہینے کی 13 تاریخ 5 دن پہلے تک ان کے بیانات قلم بند نہیں ہوئے؟ اور اب یہ 20 تاریخ نہیں ہے، 20 تاریخ کو دوبارہ اس میں شاعتیں نہیں ہونی. کیا لیگل جوڈیشل پروسیس جو ہے وہ چل نہیں رہا؟ کیا یہ اس میں شامل نہیں ہے؟
کیا یہ اس کا حصہ نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ سڑکوں پہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا. اس سے کیا مراد لی جائے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کورٹس کو بھی پریشرائز کرنا چاہتے ہیں, وہ ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں ان کی مرضی کا انصاف جو ہے انہیں دیا جائے, اور جو عین انصاف ہے اس کا جو ہے نا وہ گلا گھونٹ دیا جائے. اور پھر شور شرابہ یہ ہے کہ جی بس ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور آپ مجھے بخاری صاحب یہ بتائیں کہ کیا کل مار روڈ پہ آپ وہ رابل پنڈی کے اپنا لے لیں ٹلی صاحب کو, یا آپ ان کو لے لیں, یا اب فارمر گورنر رہے ہیں لطیف پوسا صاحب, یعنی یہ لوگ اپنے ذاتی اراد میں کہاں تک جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح سے پاکستان کی مسلح افواج کو ایک ادارے کے طور پہ, اور جس طرح سے سپہ سالار چیف آف آرمی سٹاف کو جس طرح سے پولیٹیکل سپیچز کا حصہ بنایا گیا, یہ میرا سوال آپ نے چھین لیا مجھ سے. کیا یہ آئین کو جو ہے وہ سبوتاژ کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ کیا کوئی ان سے پوچھے گا کہ بھئی تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں کہ آپ میں آپ سے آئین پوچھ رہا ہوں, یہ سوال میرا کریں؟ آپ تیز آدمی ہیں سر, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. میرا سوال آپ سے یہ تھا ناظرین, اور آپ بھی ذرا غور سے سنیے گا, کہ ایک شخص کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ایف آئی آر بھی درج کرائی تھی آرمی چیف نے اپنے حکم پر, ہمیں انصاف بھی آرمی چیف, اور یہ اتنا بڑا بہتان ہے بخاری صاحب چیف آف آرمی سٹاف پہ. پہلے تو یہ بتائیں مجھے کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ یہ کہنا جسٹیفائڈ ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ اگر ایسا ہو بھی تو یہ نہیں کہا جا سکتا, لیکن یہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف پہ اتنا بڑا بہتان ہے کہ میں سمجھتا ہوں, اب میں اس بارے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ کیا آئی ایس پی آر اس کی تجدید کرنا چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے, تقاضا کروں گا میں. لیکن یہ ہے کہ بڑی سیدھی بات ہے کہ 17 کو یہ وقوع ہوا, ایس ایچ او نے اپنی مدیت میں پرچہ درج کر لیا کہ جی میرے حلقے میں یہ واقعہ ہوا ہے. 19 تاریخ کو پیٹ کے تمام لوگ باقاعدہ جڑ کے, وہ جسے کہتے ہیں نا پریا بنا کے تھانے گئے, درخواست دی, 24 لوگوں کو جو ہے وہ نامزد کیا ملزم کے طور پہ, اور وہاں پہ جو ہے وہ ایف آئی آر کے لیے درخواست دی. ایس ایچ او نے کہا کہ یہ درخواست مجھے دے دیں, یہ میں جو پہلا مقدمہ درج اس کی میں جی آئی ٹی کو تفتیشی ٹیم کو بھیج رہا ہوں, وہ اگر کہیں گے علیحدہ ایف آئی آر درج کرنے ہم علیحدہ ایف آئی آر درج کریں گے, اگر انہوں نے کراس ورشن کرنا ہے کراس ورشن کریں گے. ٹھیک, یہ اگلے دن چلے گئے عدالت میں, انہوں نے عدالت میں سیشن کورٹ میں جا کے مقدمہ دائر کر دیا ہمارا پرچہ علیحدہ دیا جائے. اب وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ عدالتی پروسیجر میں مہینہ لگ جاتا ہے, کبھی سمن کیا, رپورٹ منگوائی, وکیلوں کی بحث سنی, کبھی آپ کا وکیل نہیں ہے کبھی میرا وکیل نہیں ہے. 18/8 کو سیشن کورٹ نے حکم دیا کہ ان کا مقدمہ علیحدہ جس طرح سے یہ کہتے ہیں درج کیا جائے. حکم آ گیا. 20 تاریخ کو کیونکہ اس میں وفاقی وزراء بھی تھے, وفاقی وزراء نے کہا جی ہمیں کوئی نوٹس ہی نہیں دیا گیا, ہمیں سنا ہی نہیں گیا. وہ ہائی کورٹ چلے گئے, انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل دائی. ہائی کورٹ میں اپیل کی سماعت 26/8 کو ہوئی, اور ہائی کورٹ نے کہا کہ جی دیکھیں ایف آئی آر درج کروانا ہر کسی کا حق ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ بے گناہ ہیں تو آپ شامل تفتیش ہوں, اپنی بے گناہی ثابت کریں. ٹھیک, انہوں نے اپیل خارج کر دی. 26 کو جو ہے وہ اپیل خارج ہوئی ہے, 27 کو انہوں نے آرڈر کی کاپی لی ہے, یہ باقاعدہ ریکارڈ ہے, اور 28 کو یہ دوبارہ تھانے گئے ہیں, اسی دن ان کی ایف آئی آر درج ہو گئی. آپ مجھے بتائیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کے لیے کون سا وقت تھا کہ جو انہوں نے پریشرائز کر کے تو جو ہے وہ ایف آئی آر درج کروانی تھی. اور اگر انہوں نے پریشرائز کرنا ہوتا تو پھر یہ سارا پروسیس کیسے ہوتا؟ پھر یہ بعد میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جی چیف آف آرمی صاحب نے ایف آئی آر درج کروا دی. وہ بھائی بعد میں جو جے آئی ٹی بنی ہے اس میں بھی تو عسکری اور سول ایجنسیز کے لوگ تھے. اب وہ کہتے ہیں جی وہ جے آئی ٹی نے جی ہمیں انصاف نہیں دیا. وہ بھائی وہاں بھی پھر انصاف لے لیتے ان سے. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دو ڈویلٹی ہے؟ نہیں, میں ڈویلٹی بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے. اب میں آن بہاف آف چیف آف آرمی سٹاف یہ بات تو نہیں کر سکتا, لیکن میں نے یہ حقائق سامنے رکھ دی ہے ڈیٹ ٹو ڈیٹ. یعنی آج عدالت کا فیصلہ ہے, کل پرچہ ہو گیا, تو پھر اس میں مداخلت کی کسی کو ضرورت کیا تھی؟ اور اس کی تفتیش ہوئی ہے. رانا صاحب ان کی اس گفتگو سے, ان کے سابقہ دھرنے کے رویے سے ایک سوال میں آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں, بریک کے لیے کہہ رہے ہیں مجھے, وہ یہ کہ یہ جو تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ان کو حمایت حاصل ہے,
یا یہ خود اپنی باتوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جواب لیں گے ناظرین رانا ثناء اللہ صاحب سے جب بریک سے واپس آئیں گے. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. میں نے بریک پر جانے سے پہلے رانا صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ جو انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے آرمی چیف سے کہ وہ آئیں اور ان کو انصاف دلائیں، کیا پاکستان کے قانون کے مطابق یہ ممکن ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ آ کے کسی کورٹ کی پروسیڈنگ میں مداخلت کر کے اور اپنی مرضی سے کسی کو انصاف دلا دیں؟ اور یہ کہ ایک یہ جو تاثر ہے کہ چاہے وہ پہلا دھرنا تھا چاہے یہ اب جو پروٹیسٹ انہوں نے کیا ہے، اس میں طاہر القادری صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے؟ رانا صاحب دیکھیں، میں اس بارے میں بھلے اس بات سے کوئی ناراض ہو یا خوش، لیکن جو بات میرے ذہن میں ہو یا میرا جو ضمیر کرے میں تو وہ بات کرنے کا قائل ہوں. دیکھیں، سپورٹ کی تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ٹھیک، لیکن ایک خاموشی جو ہے وہ پھر شبہات کو جنم دیتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بات علامہ طاہر القادری صاحب نے کی ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے اوپر کہ جی انہوں نے ہماری ایف آئی آر درج کرائی، حالانکہ اس بات پکڑ کے فوج کو گھسیٹنے کے مترادف اس کے واضح ثبوت موجود ہیں کہ بھئی یہ عدالت کا حکم ہے اور یہ مقدمے کا اندراج ہے، ایف آئی آر کا اندراج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس یعنی اتنے کھلے بہتان پہ جو کل ساری دنیا کے سامنے لگایا گیا، پرسوں انہوں نے ایئرپورٹ سے جب اٹھے ہیں اس دن انہوں نے جس دن ایئرپورٹ پہ آئے ہیں اس دن بھی انہوں نے یہ بات کی ہے، آج کے تمام اخبارات کی وہ ہیڈ لائن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی تردید نہیں آتی، آئی ایس پی آر جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بڑا کیئرفل ہے اور فوراً ٹویٹ آتی ہے، اگر اس کی وہ دو ٹوک انداز میں کہ یہ بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، اگر نہیں کرتے تو یہ چیزیں پھر شبہات کو جنم دیتی ہیں اور ان شبہات کی وجہ سے پھر اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک یہ بات جو ہے اس کی کریکشن ہونی چاہیے. باقی اسٹیبلشمنٹ کے انوالو ہونے کی کوئی ایویڈنس اس لیے بھی نہیں ہے کہ اس وقت فوج جو ہے وہ ایک بہت ہی ایسے نیشنل کاز میں کمیٹڈ ہے جو ضرب عضب ہے، اور جو جنرل راحیل شریف صاحب ہیں ان کے متعلق ایک عام تصور ہے، ہم ان کو ملے تو نہیں ہے لیکن جس کسی بھی آرمی کے بندے سے یا کسی بھی ان کے ملنے والوں سے جب بھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ بڑا ایک ٹرو سولجر آدمی ہے اور بہت ایک پروفیشنل آدمی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہو سکتی. لیکن یہ جو اس قسم کے بہتان ہیں، جب ان بہتان کے اب دیکھیں نا، معاملہ یہ کہ ان کے بہاف کے اوپر میں بھی تردید نہیں کر سکتا، میں صرف حقائق بیان کر سکتا ہوں کہ جناب یہ بات اس طرح سے نہیں، اس طرح سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو شبہات ہیں ان کو جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. جس دن انہوں نے وہ امپائر کی انگلی والی بات کی تھی، اس دن بھی جو ہے فوری طور پہ اس کے اوپر جو ہے یہ بات آنا چاہیے تھا کہ اس ملک میں ایک آئین ہے اور اس ملک نے اس آئین کے یہاں کوئی تھرڈ امپائر نہیں ہے، اس میں اور کوئی تھرڈ امپائر نہیں، اور اس ملک نے آئین کے تحت گورن ہونا ہے. جو بھی تبدیلی آئے گی ان اکارڈنس ود لا اور کانسٹیٹیوشن آئے گی. دیکھیں بخاری صاحب، میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ اگر افراتفری، سیاسی استحکام اور یہ دنگا مشتی سے جو اگر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو وہ اس ملک اور قوم کے لیے درست نہیں ہوگی. جن ملکوں میں تھرو ایوولوشن چینج آئی ہے اور تھرو کانسٹیٹیوشنل مینز جو ہے وہ تبدیلی آئی ہیں، وہ ملک جو ہے وہ آج دیکھیں پورا یورپ جو ہے وہ خوشحال ہے اور جو ہے وہ پرامن ہے. اور جہاں پہ یہ دنگا مشتی کا کھیل رچایا گیا ہے، وہ عراق دیکھ لیں، لیبیا دیکھ لیں، شام دیکھ لیں، مصر دیکھ لیں، تو کیا یہ اس ملک اور اس قوم کو ایسے حالات سے جو ہے وہ ٹکرانا چاہتے ہیں؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پوری قوم کو نوٹس لینا چاہیے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کی جو لیڈرشپ ہے، جو یعنی اس ملک کی جغرافیائی بھی اور نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہے، اس کے کانسٹیٹیوشن کی محافظ ہے، عدلیہ جو ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن کا اس نے حلف لیا ہوا ہے. کیا یہ رات والی تقریر جو ہے، کیا اس کے اوپر سپریم کورٹ کو نوٹس نہیں لینا چاہیے کہ بھئی یہ تم کس طرح سے کہتے ہو کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے ہماری چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ ایف آئی آر درج کروا رہا ہے؟ یہ اس کا کام ہے کہ اس نے ایف آئی آر درج کروانی ہے یا اس نے عدالتوں میں کیسوں کی پیروی کرنی ہے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں اس کا پوری قوم کا جو انٹیلیجنشیا ہے اور وہ سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جو ان چیزوں کا
کہ تحفظ کا آن اوتھ جو ہے وہ ذمہ دار اور رسپانسبل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا نوٹس نہ لینا جو ہے وہ پھر اس قسم کے شبہات کو جنم دے. میڈیا نے تو اس بات کو پکڑ لیا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں اگر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا تو اس کے اوپر چپ نہیں کیا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چیف عوامی سٹاف کو انوائٹ کریں اور وہ آ رہا ہو. ایک سوال ہے بڑا ٹیڑھا ہے, پوچھتے ہوئے مجھے کافی دیر سے میں سوچ رہا ہوں اس کو کیسے پوچھوں میں, لیکن میں نے چھوڑنا پوچھ کے ہے. وہ یہ کہ ہمیں یاد ہے جب یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا اس وقت کیا پروجیکشنز تھی, اس وقت کیا تیزی تراری تھی. اس کے بعد آپ نے چپ کیسے کرایا مولانا کو جناب, جو ایک سال کا مارجن آپ کو دے کے باہر چلے جاتے ہیں. لوگوں کا خیال یہ ہے, میں آپ کو یہ ایلیگیشن بتا رہا ہوں جو سوشل میڈیا پہ چلی, کہ آپ نے 7 ارب روپیہ ان کو دیا ہے, چاہے اسے آپ دیت سمجھ لیں چاہے اسے آپ کمپنسیشن سمجھ لیں. کیونکہ مولانا تو چلے گئے, ہمیں تو وہ ان کے متاثرین اور ان کے ورثاء جن کے لوگ مرے ہیں, جن کے لوگ بقول ان کے شہید ہوئے ہیں, وہ کدھر ہیں؟ وہ سال بھر کیوں سامنے نہیں آتے؟ دیکھیں بخاری صاحب معاملہ یہ ہے, سچی بات کرتے ہیں رانا صاحب آج آپ. نہیں دیکھیں وہ سچی بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. وہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ دیکھیں اگر آپ اور میں کسی معاملے میں نیگوشیٹ کرتے ہیں اور وہ معاملہ جو ہے وہ اس کا ایک حصہ طے ہوتا ہے, دوسرا تیسرا چوتھا حصہ طے نہیں ہوتا, تو میرے اور آپ کے درمیان جو ہونے والی گفتگو ہے وہ کانفیڈینشیل ہے اور اخلاقی تقاضوں کا یہ یعنی اصول ہے کہ اس کو جو ہے وہ پبلک جو ہے وہ نہ کیا جائے. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان کے جو اکابرین ہیں ان کے ساتھ میری کوئی ایک نہیں جو ہے وہ کئی میٹنگز ہوئی ہیں اور اس میں ہم نے تمام معاملات کو ڈسکس کیا ہے اور اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ طے ہوئی اور کچھ چیزیں جو ہے وہ طے نہیں ہوئے. لیکن بہرحال وہ بات آئندہ بھی ہو سکتی ہے اور اگر میں ان باتوں کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ کرنے لگوں تو اٹ مینس کہ پھر یہ معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور پہلو کی طرف آپ مجھے بتائیں کہ جو علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں ان کی ارب ہا کی پراپرٹی ہے باہر جو کہ ٹرسٹ کے نام پہ, اور اس ٹرسٹ کے تمام بینیفیشریز ان کے دونوں بیٹے ہیں حسن اور حسین, اور ان کی بیویاں ہیں, ان کی ڈاٹرز ان لا اور ان کی مسز ہے. ان کے نام پہ تھرو آف شور کمپنیز, ان کی آف شور کمپنیز ہیں تقریباً 9, اور ان آف شور کمپنیز کی 13 پراپرٹیز لندن میں ہیں, ڈنمارک میں ہیں, فرانس میں مجھے سوال میرے آپ سے کچھ اور کیا تھا سن لے ٹورنٹو میں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں, وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں اس کے علاوہ ان کا بزنس کیا ہے, کہاں سے انہوں نے یہ ارب ہا کی پراپرٹی بنائی, اسی بزنس سے بنائی ہے. آپ مجھے بتائیں شیخ رشید کا بزنس کیا ہے. تو بات یہ کہ یہ تو عمران خان کا بزنس کیا ہے, یہ تو ان کا کاروبار ہے. یعنی یہ سارا جو یہ کر رہے ہیں نا یہ تو اپنا بزنس کر رہے ہیں اور لوگوں کا بزنس جو ہے اس کو ٹھپ کر رہے ہیں. ملک کا جو بزنس ہے اس کو جو ہے وہ بند کر رہے ہیں اور اپنا وہ کاروبار کر رہے ہیں. یہ آپ سٹینڈ کریں گے اپنا سٹیٹمنٹ جو ان کی آف شور کمپنیز اور ٹرسٹ کے بارے میں؟ جی بالکل. دیکھیں ایک لندن بیسڈ نیوز ایجنسی ہے ان ڈیپتھ, اس نے یہ خبر یہ مجھے نہیں بھیجی, اس نے خبر جو ہے یہ پوری دنیا کو بھیجی ہے. اور جب ہم نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہمارے پاس پراپرٹیز کے نمبر ہیں, ہمارے پاس پراپرٹیز کے محلے وقوع ہیں, ہم اپنی انفارمیشن اپنی خبر پہ اون کرتے ہیں اور یہ ہماری ایویڈنس ہے. جب ہماری تسلی ہوئی تو اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے بھی بات کی ہے. اور اب آپ آنے والے دن رانا صاحب مجھے یہ بتائیں ایکشن کیا لے رہے ہیں آپ اس کے اوپر؟ مطلب ہے یہ بتا دینا تو کافی نہیں ہے. جب ایک آدمی ایکشن تو اب ایکشن دیکھیں نا, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تو ایجنڈا 1 مین ہے -1 تو پھر تو اور بات ہے. پھر سیدھی بات کریں آپ کہ جی میاں نواز شریف کے ہوتے ہوئے ہماری سیاست جو ہے وہ چل نہیں رہی, اقتدار میں ہم آ نہیں سکتے, ووٹ ہمیں ملے گا نہیں. یہ اگر سی پیک جو ہے یہ کامیاب ہو گیا اور یہ لوڈ 10 سال تک الیکشن ہوگا نہیں ہے اور 18 کو الیکشن ہوا تو پھر نواز شریف ہی ہوگا. تو اس لیے نواز شریف کو ایک طرف کریں, باقی ساری مسلم لیگ نون ہمیں قابل قبول ہے. جس کسی کو مرضی وزیر اعظم بنا دیں, چاہے میاں نواز شریف جس کے اوپر ہاتھ رکھے اس کو بنا دیں, لیکن نواز شریف کو ہٹا دیں. اگر تو ہے یہ پروگرام تو پھر ٹھیک ہے, پھر پتہ نہیں پھر TOR بنتے ہیں یا نہیں بنتے, انکوائری کمیشن بنتا ہے یا نہیں بنتا. لیکن اگر انکوائری کمیشن کا مقصد یہ ہے کہ لوٹ کی دولت,
اور یعنی ٹیکس ایویژن اور ایسے لوگوں کو پکڑنا ہے تو پھر دیکھیں پھر حسین محی الدین ہو یا حسین نواز ہو، پھر وہ عمران خان ہو یا کوئی اور خان ہو، پھر ٹھیک ہے جس کا کے ذمے ہے وہ کمیشن کے سامنے پیش ہو، اپنا اپنا سارے جواب دیں، جو گناہ گار ہوگا وہ پکڑا جائے گا، جو بے گناہ ہوگا جو بتائے گا کہ جی میری تو جائز اپنا دولت تھی، میں لے کے گیا ہوں اور میں نے وہاں پہ فلیٹ یا گھر خریدا ہے، وہ بچ جائے گا، جو نہیں واضح کر سکے گا وہ جو ہے وہ پکڑا جائے گا۔ رانا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الزام چاہے پرائم منسٹر پر ہو، چاہے اس کے بچوں پر ہو، چاہے کسی پر بھی ہو، سب کو اس کمیشن کے سامنے آنا پڑے گا، یعنی ہمارا آنا چاہیے۔ اب جو ٹی او آر پہ جھگڑا یہی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں احتساب نواز شریف سے شروع کریں اور اس کی فیملی پہ ختم کر دیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی دیکھیں ایک بات کی ہے کہ اگر یعنی میرے اوپر کوئی الزام ہے، میرے بھائی یا میرے والد کو اس وقت تک جب تک کہ میری تفتیش یا میری انکوائری کے دوران ان کے اوپر کوئی الزام جو ہے وہ کوئی ایویڈنس لیڈ نہ کرے، اس وقت تک آپ ان کو اس لیے ملزم نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ میرا باپ ہے یا وہ میرا بھائی ہے یا میرا وہ بیٹا ہے۔ ٹھیک، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی حسین نواز کے نام پہ ہے، آپ کریں نا۔ جب آپ حسین نواز جب یہ ثابت نہیں کر سکے گا کہ اس نے پیسے کہاں سے لائے، یا یہ آپ یہ ثابت کریں گے کہ نواز شریف نے کیے ہیں، کہیں پہ آپ انہوں نے دیے یا کسی اور نے دیے تو آپ پھر کریں۔ اور اس کے علاوہ جو باقی اگر کسی نے ٹیکس دیے بغیر پیسے باہر لے جا کے جو ہے وہ آف شور کمپنی میں اسے پکڑنا چاہیے۔ اگر کسی نے وہاں سے کک بیک لے کے آف شور کمپنی بنا کے وہاں پہ کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹیز بنائی ہے، اس کو کیوں نہیں پکڑا جانا چاہیے؟ اگر کسی نے قرضہ معاف کروا کے خود یہاں پہ ارب پتی بن گیا، باہر جا کے اربوں روپے کی پراپرٹی بنا لی ہے اور پبلک منی جو ہے وہ اس نے کروڑوں روپے جو ہے وہ معاف کروائی، بھی اس کو کیوں نہ پکڑا جائے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف نواز شریف ہونا چاہیے، بلکہ یہاں تک بھی وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر وزارت عظمیٰ سے علیحدہ ہو جائیں تو پھر باقی سب ٹھیک ہے، باقی سب ٹھیک ہے اور بالکل جو ہے وہ پھر ہمارا کوئی رانا صاحب آپ مجھے کہیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ -1 فارمولہ جو ہے یہ ان کی سوچ ہے؟ آپ کی پارٹی کے اندر جو کل ہوا کورم کے ساتھ اسمبلی کے اندر کے 80 بندے ناراض ہو کے باہر چلے گئے، پرائم منسٹر بیمار ہیں، پرائم منسٹر کا علاج ہو رہا ہے، پرائم منسٹر بہرحال رموز سلطنت کو دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی ناک کے نیچے یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی جماعت کے اندر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ بوتھ وے ہے۔ اگر پارٹی اس بات کی اجازت دیتی ہے، اس بات کو ٹالریٹ کرتی ہے، اس بات کو کا احترام کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے، یہ کس قسم کی پارٹی ہے؟ اگر ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو ون مین شو ہے، پارٹی میں اتنا جبر ہے، کوئی بات نہیں کر سکتا، اونچی سانس نہیں لے سکتا۔ ہم نے اس مرتبہ میں نے خود جب بریفنگ ہم نے دی ہے بجٹ کے متعلق اپنے ایم پی ایز کو، میں نے ان کو خود کہا، مجھ سے کچھ نے بات کی کہ جی ہم اپنے حلقے کے مسائل یا ہم کی کوئی بات جو غلط ہے اس کے اوپر ہم تنقید، میں نے کہا جی بالکل وزیر اعلیٰ کی طرف سے قطعاً مجھے کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ جی آپ نے بس بلے بلے ہی کرنا ہے اور آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی۔ میں نے کہا جی بالکل آپ کا حلقہ اگر اگنور ہوا ہے آپ لائیں ریکارڈ پہ، اگر آپ کا شہر، آپ کا ضلع، آپ کا علاقہ جو ہے اس کے اوپر کوئی اگر زیادتی ہو رہی ہے، بجٹ میں کوئی پروویژن نہیں ہے، آپ لائیں ریکارڈ کے اوپر۔ اور آپ دیکھیں یہ 2 دن سے جو پنجاب اسمبلی میں بحث ہوئی ہے، انہوں نے بے شمار جو ہے وہ لوگوں نے باتیں کی، اخبارات میں یہ چھپی ہیں کہ جی بعض لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے ذاتی مسائل اور اپنے حلقے کے مسائل کے جو ہے وہ انبار لگا دیے۔ اب جو 80 بندے یا 40 بندے جو ناراض ہوئے ہیں، کل ناراض ہو کے انہوں نے واک آؤٹ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس بات پہ کیا ہے، جتنی مجھے سمجھ ہے بالکل صحیح ہے، وہ درست ہے۔ اور ڈار صاحب نے جو ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم آپ کے اس جائز مطالبے کے اوپر غور کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے حلقے، اپنی پارٹی اور اپنے ووٹرز کے حق کے نمائندگی کو انہوں نے ادا کیا ہے۔ تو اس پہ جو ہے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کا سپلٹ نہیں ہے جیسی توقع کی جا رہی ہے، نہیں، یہ انٹرنل اختلاف رائے ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پارٹیز کو بھی جو ہے وہ برداشت کرنا چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر وہی بات ہوگی کہ جی بس جی ٹھیک ہے جو پڑھایا جی وہ بس ہوتے ہوئے۔ اور یہ جو باتیں آ رہی ہیں رانا صاحب کہ یہ کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے جی اور کوئی یہ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں یہ جو ہے نا، یہ جو یعنی شیخ رشید صاحب اور اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ بڑی غیر محتاط گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کل پرسوں یہ جہاں پہ صحافیوں کو ملے ہیں
اور اس میں یعنی یہ مجھے یعنی ان لوگوں نے جو لوگ اس میٹنگ میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے ان سے کہہ دیا ہے کہ جی ہم ایک دفعہ ماحول بنا دیں گے، اس کے بعد پھر آپ نے کچھ کرنا ہے تو کریں۔ وہ جی 40 لوگوں کے ساتھ ہماری بات ہو گئی ہے، اور وہ جو ہے وہ 40 لوگ جو ہیں وہ بالکل اس بات کے اوپر تیار ہیں اور وہ آ جائیں گے وقت آنے پہ۔ یہ اس قسم کی افواہیں یہ لوگ پھیلاتے ہیں، اور کبھی آپ کو پتہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کے متعلق، کبھی چودھری نثار علی خان صاحب کے متعلق جو ہے یہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں ہمیں بھی تو اب یعنی کوئی 2 4 5 سال نہیں، ہمیں بھی 20 22 24 سال ہو گئے ہیں اگر دن رات ان لوگوں سے ملتے ہیں۔ میں یہ آپ کو 2 ٹوک انداز میں یہ بتا رہا ہوں کہ میاں شہباز شریف بھائی ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ بھائی بھائیوں کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن وہ آدمی اس فیملی میں اس کی روایت نہیں ہے رانا صاحب؟ نہیں، فیملی کی روایت کے علاوہ وہ آدمی میاں نواز شریف کو اپنا لیڈر سمجھتا ہے، اور وہ اسی طرح کارکن ہے جس طرح میں ہوں۔ یہ بھول جائیں کہ اس میں کوئی کسی قسم کی یہ تبدیلی جو ہے وزارت عظمیٰ کیا، یہ کوئی جو مرضی جو ہے وہ دنیا کا لالچ ہو چکی ہیں، پہلے کوششیں ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بات کرنے سے باز نہیں آتے۔ اور آخری بات جی چودھری نثار علی خان، اس کے متعلق یہ بڑی بات کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو 2 ٹوک انداز میں کہہ رہا ہوں کہ چودھری نثار علی خان پارٹی سے لڑ سکتا ہے، پارٹی سے جھگڑ کے وہ گھر بیٹھ سکتا ہے، لیکن وہ آدمی جو ہے نا وہ اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا، وہ ڈچ نہیں کرے گا، اور وہ اس قسم کی جو 2 نمبری جسے کہتے ہیں نا، یہ کرنے والا وہ آدمی نہیں ہے۔ ناظرین، گفتگو ہم کر رہے تھے کہ قائد اعظم پاکستان مسلم لیگ نواز میں جو اختلافات کی باتیں یا وہ شیخ رشید صاحب کے بقول کوئی فارورڈ بلاک کی باتیں ہیں، 2 ٹوک انداز میں رانا صاحب نے کہا نہ وہ ہونے والا ہے نہ یہ ہونے والا ہے کہ بھائیوں کے بیچ یا فیملی کے بیچ کسی قسم کا کوئی سپلٹ ہو۔ یہ ہم ان سے کچھ سوال ابھی رہتے ہیں جو ہم پوچھیں گے، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ واپسی پر جب آئیں گے تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ رانا صاحب جو قیادت ناراض ہو گئی، جاوید ہاشمی صاحب کو چھوڑ دیں، انہوں نے پارٹی بدل لی تھی، کچھ لوگ اور ہیں، غوث علی شاہ ہیں، اپنے جو گورنر رہے آپ کے خود ذوالفقار کوچر صاحب جو ہیں وہ ہیں، ارباب رحیم ہیں، کوئی کوشش کسی لیول کے اوپر ہے کہ ان لوگوں سے بیٹھ کے بات کی جائے کہ نہیں بھائی آپ ہماری پارٹی کے بندے ہیں؟ اس کا جواب لیں گے بریک سے واپس آنے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا اب آخری حصہ ہے۔ سوال تو میں نے چھوڑا تھا رانا صاحب کے ساتھ کہ جو ناراض ہو گئے تھے لوگ، بڑے سینئر ساتھی تھے جنہوں کی اس مسلم لیگ نواز کے لیے خدمات جو ہیں وہ کوئی کم نہیں ہے، کیا ان تک رسائی کی پھر کوئی کوشش کی جائے گی کہ نہیں؟ جی رانا صاحب۔ دیکھیں، اس سلسلے میں میرا بلیو یا میری پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ جو مسلم لیگ نون تھی جو 12 اکتوبر 99 سے پہلے تھی، وہ تو شاید میاں نواز شریف صاحب کے جلا وطن ہونے کے بعد جو ہے وہ دم توڑ گئی تھی۔ اس کے بعد ایک مسلم لیگ نون کا ریوائول ہوا ہے جس میں قید تھی، جلا وطنی تھی، ٹارچر سیل تھے، مصیبتیں تھیں۔ اس میں جن لوگوں نے اس مسلم لیگ نون کا ریوائول کیا ہے وہ لوگ جو ہیں وہ پارٹی کے شیئر ہولڈر ہیں، وہ پارٹی کے کارکن نہیں ہیں، ان کو پارٹی سے نکالا نہیں جا سکتا، اور میں خود کو بھی ان میں سے ایک سمجھتا ہوں، اور باقی جو لوگ ہیں ان میں کوئی زیادہ تعداد کوئی سینکڑوں میں نہیں ہے، چند لوگ تھے جنہوں نے اس سلسلے میں جو ہے وہ کردار ادا کیا کہ جس میں اس پارٹی کا ریوائول ہوا۔ جاوید ہاشمی بلا شبہ ان میں سے ایک تھے، ذوالفقار کھوسا صاحب بلا شبہ ان میں سے ایک تھے، غوث علی شاہ صاحب بلا شبہ ان میں سے ایک تھے، اور میں یہ آپ کو ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو نہ پارٹی سے نکالا جا سکتا تھا، نہ ان کو کسی نے پارٹی سے نکالا ہے۔ یہ اب اگر میں اپنا گھر چھوڑ کے میں خود ہی بھاگ جاؤں تو پھر گھر والے کیا کریں گے؟ جاوید ہاشمی صاحب جو ہے مجھے بتائیں کہ وہ کہاں ہے، وہ پارٹی کی طرف سے
آرڈر جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جاوید ہاشمی کو ہم پارٹی سے نکال رہے ہیں. اب جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ تو خود ہی بھاگ نکلے اور خلفا صاحب نے بھی ایسا ہی عمل کیا ہے. اور جہاں تک غوث علی شاہ صاحب ہیں، غوث علی شاہ صاحب دیکھیں ایک بات پہ ناراض ہو گئے ممنون حسین صاحب کے صدر بنانے پہ. اگر وہ تھوڑا صبر کرتے تو شاید ان کے لیے اس سے بھی کوئی بہتر موقع جو ہے وہ آ جاتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ہمارے بزرگوں نے، کیونکہ مجھ سے یہ تینوں جو ہے وہ عمر میں بڑے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ جذبات سے کام لیا ہے. پارٹی آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو پارٹی کا مالک ہو، شیئر ہولڈر، اسے کوئی نکال نہیں سکتا، لیکن کوئی گھر سے خود ہی بھاگ جائے تو پھر گھر والے رانا صاحب، ناظرین میں نے آپ سے کہا تھا کہ رانا صاحب بہت چلاک آدمی ہیں، تیز ترار آدمی ہیں. میرا سوال کھا گئے ہیں، اپنے 3-4 سوال مجھ پہ چھوڑ دیے ہیں. میں ایک سوال آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں. رانا صاحب یہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ غوث علی شاہ صاحب چلے گئے، یہ ذوالفقار کھوسہ صاحب چلے گئے، اس طرح اور کچھ لوگ، جاوید ہاشمی صاحب چلے گئے. آپ نے مشرف کے جو ساتھ تھے لوگ، زاہد احمد صاحب ہیں، ماروی میمن ہے، دانیال عزیز ہیں، ان کو تو بٹھا لیا، ان کو تو لے آئے آپ نے ان کو منانے کی کوئی کوشش کی؟ نہیں، ان کو منانے کی جو ہے وہ بہت کوششیں ہوئی ہیں. بلکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یعنی ایک تو میں یہ بتا دوں کہ یہ تینوں صاحبان جو ہیں، ان صاحبان کی جتنی عزت یہاں پہ تھی، اتنی عزت خدا کی قسم ان کو ان کے نہ اپنے گھروں میں مل سکتی ہے، نہ ان کو کسی اور جماعت میں مل سکتی ہے. یعنی ہم نے وہ دیکھی ہوئی ہے. آپ یقین کریں کہ ان کا بے پناہ احترام تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں اس میں منانے کی بہت کوششیں ہوئی ہیں، بلکہ ابھی تک یہ اسٹینڈنگ آرڈر ہے بائی لیڈرشپ میاں نواز شریف کہ آپ نے ان کے ساتھ کسی قسم کی، ہوتا نا کہ گفتگو میں باتیں ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ وہ بھی تیز بات کرتے ہیں، ان کا جواب انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے متعلق جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات بالکل جو ہے سرے سے جو ہے وہ نہ کی جائے. باقی جو آپ نے بات کی نا کہ آپ فلاں کو لے آئیں، فلاں کو لے آئیں، دیکھیں جب ہم الیکشن میں گئے ہیں، الیکشن میں آپ نے ہر حلقے میں جو ہے وہ بیسٹ کینڈیڈیٹ دینا ہوتا ہے. ہر حلقے میں جہاں پہ ہمارا کوئی کمیٹڈ ورکر تھا، وہاں پہ اس کے چاہے 10% ووٹ تھے، ہم نے اس کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا، اس کے اوپر پارٹی نے اس کو ٹکٹ دیا اور اس کے اوپر ہم نے پوری انویسٹمنٹ کی کہ وہ جیتے. اب جہاں پہ ہمارا کوئی ورکر نہیں ہے تو پھر اس سیٹ کو ہم نے خالی تو نہیں چھوڑ دینا، اس کو ہم نے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ تو فیلڈ کرنا ہے. اور اگر وہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قدرے اگر کوئی بہتر آدمی ہے جو کاف لیگ میں نہیں گیا یا جس نے پارٹی کو ڈچ نہیں کیا تو اس کو سلیکشن کیا. لیکن بعض جگہ ایسی تھی کہ وہاں پہ یہ دونوں چیزیں یا دونوں قسم کے لوگ اویلیبل نہیں تھے. وہاں پہ پھر جو بھی تھا تو ہم نے اس کو جو ہے وہ لیا، کیونکہ ہم نے میجورٹی حاصل کرنی تھی تو میاں نواز شریف نے وزیر اعظم بننا تھا نا، میجورٹی حاصل کرنی تھی تو میاں شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ بننا تھا نا. آپ کی جب پارٹی کی گورنمنٹ بن جاتی تو اس کے بعد ٹھیک ہے، آپ اپنے لوگوں کو، جن لوگوں نے قربانی دی ہے، جن لوگوں نے سیکریفائس دی، آپ ان کو بہتر اکاموڈیٹ کریں اور دوسروں کو بھی ٹھیک ہے ساتھ لے کے چلیں. تو اس طرح سے جو ہے یہ جب پارٹی ٹکٹ جب پارلیمانی بورڈ بیٹھا ہے، آپ یقین کریں کہ 13 14 گھنٹے میاں نواز شریف صاحب خود بیٹھے ایک ایک سیٹ کے اوپر صوبائی قومی، اور حت المقدور کیا جہاں جہاں بھی کوئی پارٹی کے لیے خیر خواہ یا پارٹی کے لیے کوئی قربانی دینے والا، کوئی پارٹی کے لیے یعنی حوصلہ رکھ کے پارٹی کے ساتھ چلنے والا آدمی تھا، کسی بندے کو بھی جو ہے وہ اگنور نہیں کیا گیا. جہاں پہ کوئی نہیں تھا وہاں پہ ٹھیک ہے، پھر وہاں پہ میں رانا صاحب یہ بتائیے کہ فرض کریں کہ یہ جو موجودہ کرائسس ہے، اللہ کرے خیر خرید سے پرائم منسٹر صاحب واپس آ جائیں اور آپ تھرو کریں 2018 کے الیکشن تک، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی امکان اس کا ہے کہ یہ جو ناراض دوست ہیں جن کا بڑا کنٹریبیوشن، آپ نے خود کہا کہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، ان کو تک رسائی کر کے ان کو واپس پھر سے لانے کی کوشش کی جائے گی؟ آپ چونکہ انر کارڈر کے بندے ہیں، میں آپ سے اس لیے سوال براہ راست پوچھ رہا ہوں. دیکھیں میں نے جس طرح سے کہا ہے کہ یہ لوگ جب بھی آنا چاہیں ان کو پارٹی میں آنے سے روکا نہیں جا سکتا، لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ اگر خود ہی جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ ایک انیشیٹو تو بڑا بھائی ناراض ہو کے چلا جائے، ایک انیشیٹو تو ہوتا ہے کہ کوئی اس کو جا کے واپس لانے پر آمادہ. کیا بتائیں کہ کتنے لوگ گئے؟ نہیں تو ختم کر دیا، دوبارہ شروع ہوگا، پھر وہ کل کو تردید کریں گے، پھر وہی بحث شروع ہو جائے گی جس سے پارٹی جو ہے وہ منع کرتی ہے. آپ یقین کریں کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ
منانے کے لیے میں آج آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تینوں ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے محترم ساتھی ہیں، تو یہ مجھے اجازت دیں، میں ان کے لیے بات کرنے کو تیار ہوں، تو اس لیے ان کا بے پناہ احترام ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بس انہوں نے جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے، میں سمجھتا ہوں غلط فیصلہ کیا۔ اپنے گھر کو چھوڑ کے نہ جاتے، گھر میں وہ اگر کوئی چیز پسند نہیں تھی اس کے لیے لڑتے ٹکراتے، کیا ہماری جو ہے وہ جب ودن پارٹی ہماری نہیں آپس میں جو ہے وہ میرے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا پارٹی کے اندر سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چھوڑ کے بھاگ جاؤں؟ وہ ٹھیک ہے، پارٹی میں رہ کے آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ فیس کریں۔ آپ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈنڈی پٹی ٹھیک ہے نا جی، آپ ڈنڈی پٹی وہ بھی ٹھیک ہے، ڈنڈی پٹی انہوں نے بھی کچھ نہیں سویا ہے۔ اچھا جناب، چونکہ وقت بہت کم ہے، دو سوال مختصر جواب چاہیے، اس کے لیے طویل نہیں۔ ایک تو یہ کہ چھوٹو گینگ، وہ جناب وہ ایک لمبی اخبارات میں بھی میڈیا پر بھی مجھے سب سے پہلے تو میڈیا پہ بلکہ آپ پہ بھی، کیونکہ میں نے آپ کی بھی باتیں سنی ہوئی ہیں، گلا یہ ہے کہ دیکھیں چھوٹو گینگ کو لے کے کتنا ہمارے خلاف یہ پورے 8 ماہ پراپیگنڈا ہوا کہ جی وہ چھوٹو گینگ ہے، اس کے اوپر حکومت سافٹ ہے، یہ جی ان کے اپنے لوگ ہیں، یہ سارے کام کرواتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ رینجرز کو آنے نہیں دے رہے، فوج کو آنے نہیں دے رہے۔ بلکہ ایک تجزیہ نگار صاحب نے یہاں تک بھی بتایا چھوٹو گینگ پکڑا گیا تو یہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا نکلے گا، کس کا نکلے گا، رانا ثناءاللہ کا نکلے گا۔ اب چھوٹو گینگ پکڑا گیا ہے، چھوٹو گینگ کی مکمل تفتیش ہوئی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا نکلا ہے اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں نکلا۔ وہ اس کے بارے میں سب سے ڈکیٹ اور یعنی جس طرح سے یہ ہوتے ہیں چور اور چکے، وہ نکلا ہے۔ سب سے بڑا جو اس میں سوال اٹھتا ہے رانا صاحب وہ یہ ہے کہ آرمی کو کیوں آنا پڑا، پنجاب حکومت نے خود یہ ایکشن کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں پنجاب حکومت نے یہ خود ایکشن لیا ہے، لیکن اس علاقے کی نوعیت ایسی تھی کہ وہاں پہ گن شپ ہیلی کاپٹر کے بغیر جو ہے اس میں ایکسیس نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم نے ایک کوشش کی ایکسیس کرنے کی، اس میں ہمارے لوگ ٹریپ ہوئے اور ہمارے 6 لوگ جو ہے وہ پولیس کے 6 یا 7 جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد پھر آرمی کو آگے آنا پڑا، آرمی نے آ کے اس سارے علاقے کو کارڈن آف کیا۔ چھوٹو گینگ نے مذاکرات کی بنیاد پہ یا کے ذریعے سے اس نے ہتھیار پھینکے، اس کی مکمل انٹیروگیشن ہوئی ہے، اس کا کسی دہشت گرد تنظیم سے کوئی تعلق نہیں نکلا، اس کے پیچھے کوئی سیاستدان نہیں نکلا، اس کے پیچھے میں نہیں نکلا، اور اس کا دعوے سے کہہ رہے ہیں جی میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں، اس کی ساری انٹیروگیشن انویسٹیگیشن جب مکمل ہو چکی ہے، وہ ڈکیٹ نکلا ہے، اور جس طرح سے چور چکے ہوتے ہیں کہ وہ جا کے وہاں پہ چھپ جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ، وہ نکلا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ 8 مہینے سے کہہ رہے تھے کہ جی نیب نیب نیب، جی پنجاب میں نہیں جا رہی، پنجاب میں نہیں جا رہی، اب چلے گئی ہے جی، اب اس نے میٹرو کو ہاتھ ڈالی، اب اس نے ایل ڈی سٹی کو ہاتھ ڈالی، اب ڈال لی ہے نا سارے ہاتھ، وہ بھی جو کچھ ہے تو نکالو بھائی۔ یعنی صرف تقاریر میں جو ہے وہ پراپیگنڈا کرتے چلے جانا، صرف تقاریر ہی کرتے چلے جانا، اور سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے کہنا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہی سچ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم میڈیا میں جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں انہیں ان چیزوں کو جو ہے وہ کھول کے لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ یک طرفہ جو تقاریر ہیں ان کے اوپر جو ہے میں رانا صاحب کے اس سوال کا کہ انہوں نے میرے پروگرام کا حوالہ دیا ہے، یہ چیلنج میں انہیں بعد میں کروں گا، پروگرام ختم ہو جائے گا۔ ایک سوال اور رانا صاحب کہ چھوٹو گینگ کو تو رکھ دیں ایک طرف، لیکن وہ بھی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اوور آل لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے، خاص طور سے ایک تو جو ایکشن کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، کون سی ایکشن کمیٹیز جو وہ ضرب عضب کا آپریشن اپیکس کمیٹی، ایپیکس کمیٹیز، اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو صوبے تعاون نہیں کر رہے، یہ مطلب جنرلائز بات ہے ساروں کے باتوں میں، مختصر جواب دے دیں۔ جتنی میٹنگز یہاں پنجاب میں ہوئی ہیں ان میں کسی ایک میٹنگ میں بھی جو آن دی ادر سائڈ ہمارے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے کبھی ڈسسیٹسفیکشن کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ کچے میں رینجرز نے پیش کیا، ہم نے کہا جی آئیں ہمارے ساتھ آئیں کریں۔ انہوں نے کہا جی ہاں آئی بی اوز ہم نے کرنے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، ہمارے اندر کچھ تھوڑا بہت ریزرویشن تھی کہ جی قانون یہ وہ، چیف منسٹر صاحب نے کہا، اس نے کہا جی آپ قانون کو چھوڑیں۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ ایک ان گڈ فیتھ وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کرنے دیں، ہمارا اس میں جب کوئی ریزرویشن نہیں ہے۔ اب پچھلے 2 ماہ سے آرمی نے، رینجرز نے خود سے بھی، اور سول لا انفورسنگ ایجنسیز، پولیس، سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ سے مل کے بھی آئی بی اوز کیے ہیں۔ جو چیز سامنے تھی وہ ساری سب کے سامنے ہے، اور اس 1.5 ماہ میں
بہت سارے دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک بھی ہوئے ہیں اور اس پکڑے کے بھی علاوہ گئے. جو ہے وہ پکڑے بھی گئے. تو اسی طرح سے جو ساؤتھ پنجاب کا ایریا تھا اس کو سارے کو کلیئر کیا گیا. اسی طرح سے وہ چھوٹو گینگ جو ہے اس کو کلیئر کیا گیا. اور ہماری جو سی ٹی ڈی ہے وہ الحمدللہ جتنا بہتر جس طرح سے وہ گرو کر رہی ہے، کیونکہ ابھی اس کی عمر سال بھی نہیں ہوا اسے پورا، تو جیسے جیسے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتی جائے گی اور جیسے جیسے دہشت گردی کنٹرول ہوتی جائے گی، امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی، نیچرلی بہتر ہو جائے گی. ناظرین، میں نے کوشش کی تھی، میں ناکامی اپنی کا اعتراف کر رہا ہوں کہ رانا صاحب کو کسی نہ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں پھانس لوں گا، لیکن رانا صاحب بہت تیز ترار آدمی ہے، انہوں نے الٹا مجھے پھانس دیا. میں نے پروگرام کے بعد جیسا کہا تھا کہ وضاحت دینی ہے ان کو. آج ہم نے کوشش یہ کی کہ جو سوالات آپ کے ذہنوں میں ہیں، چاہے وہ طاہر القادری صاحب کے وطن واپس آ کے اور یہ احتجاج کرنا ہو، چاہے ان کی طرف سے آرمی چیف کو انوائٹ کرنا کہ وہ آ کے انصاف دلائیں، اس کی بات ہو، سیکورٹی کے حوالے سے بات کی ہم نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے اوور آل اس کے حوالے سے بھی بات کی. ہماری کوشش یہ تھی کہ آپ کو ایک صحیح منظرنامہ پیش کیا جا سکے کہ صورتحال گراؤنڈ پر کیسی ہے. ہم اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں یہ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.